سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا، علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں کے ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی، وہاں مجھے ان کا سرا ملا کہ انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے بنائے کعبہ، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر، اے عائشہ یہ تیری قوم جو ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بنا تھا، اس کا فرش نیچے لے جاتا، میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا، اور میں حتیم کو اس میں شامل کر دیتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ بگڑ جائیں۔ اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بعد کی، اور علماء نجد ایسے بیٹھے تھے سر جھکا کر۔ تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی، ہندی کو جواب دو، اب ہندی کو جواب دو، کہنے لگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہ پھر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے، اس سبز گنبد کو باقی رکھا جائے گا۔ یہ بر صغیر کے علماء کی توفیل یہ گنبد کھڑا ہے۔ ہاں، اسی قافلے کے آخری افراد میں تھے سرفراز خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آئے شوق گئے وعدہ پردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، لیکن اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارے نوجوان بس پدر من سلطان بود پہ خوش بیٹھے ہیں، ہمارے اکابر ایسے تھے خود بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں میرے بھائیو، تو ایک ایک فرد کو خود محنت کرنی پڑتی، فرد جو نہیں تیار ہوتے، جان جوکھوں میں پڑتی ہے تب جا کر شمیں جلتی ہیں، کتنے پروانوں کا خون ہوتا ہے، کتنی شمیں پگھلتی ہیں تب جا کے صبح ہوتی ہے۔ تو ایک پیچھے ایک قافلہ گزرا ہے اس سرزمین پر جو نہ بکے نہ جھکے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب نے تبلیغ کے کام کو چالو کیا۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کوئی مہمان عورت ملنے آتی تو میری ماں مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھی کہ میں کسی عورت کے سامنے روٹی نہ مانگ لوں اور ہمارے فاقے کا بھید نہ کھل جائے، بھید نہ کھل جائے۔ ہاں، شمع ایسے نہیں جلتی۔ تو ہم خوش قسمت ہیں، میں پوری دنیا پھرا ہوں، ہم بہت تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، اور بطور قوم ہم مٹ چکے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کوئی چھپی ہوئی خیر اس سرزمین پر ہے۔ ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی، ایسا تبلیغی نظام پوری دنیا میں کوئی۔ 250 پیدل جماعتیں چل رہی ہیں اور ہزاروں آدمی پانی بہتے پانی کی طرح جماعتیں بن کر نکل رہے ہوں اور آ رہے ہوں اور جا رہے ہوں، اور اس طرح کھلے بند اللہ کی بات کا اظہار کیا جا رہا ہو، کہیں نہیں ہے یہ۔ اس نعمت کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو جو چٹائیوں سے سل کر حاجات ہے ان کے سینے ان کی حاجات سے قبرستان ہیں۔ ایک جگہ ہم ناشتہ کر رہے تھے، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں تمہیں سچ بتاؤں اخلاق کسی اخلاق والے کو دیکھ کے سمجھ میں آتے ہیں، کتاب پڑھ کے نہیں۔ میں آج جو پڑھا تھا بھول چکا ہوں، جب میں پڑھ کے فارغ ہوا تھا تو میں تمہیں اللہ کی نعمت کے شکر پر بتا رہا ہوں، میں نے جو پڑھا تھا مجھے یاد تھا، اللہ نے مجھے حافظہ دیا تھا، کوئی میں نے ایسے کوشش نہیں کہ مجھے خود ہی یاد ہو جاتا تھا، اب میں بھول چکا ہوں۔ لیکن یہ اخلاق اتنا مشکل سبق ہے کہ یہ تم رٹ بھی لو تو تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، کسی اخلاق والے کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اخلاق کیا چیز ہے۔ 16 سال ہو گئے تھے تبلیغ میں پھرتے ہوئے، مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ پہلے سفر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے اخلاق بگڑے میں مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دل بغض سے بھرا ہوا، زبان غیبت سے بھری ہوئی، نظر اوروں کے عیب دیکھنے پر لگی ہوئی، اس کو کوئی برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، نہ دینی حلقوں میں نہ دنیاوی حلق۔
قدر کرو قدر کرو. بہت عجب اللہ نے ہمیں دیش دیا ہے اور بڑے عجب لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. باقی کمیوں سے پاک کون ہو سکتا ہے؟ کمیوں سے کون پاک ہو سکتا ہے؟ اب تم ان کو جنید بغدادی کی شکل میں دیکھنا چاہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک آدمی نے مامون رشید سے کہا تو کیسا خلیفہ ہے؟ عمر بھی تو خلیفہ تھا. تو مامون بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا تو عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے، تم پہلے ابو ہریرہ بنو میں عمر بن جاؤں گا. تم تو بدماش رہو اور مجھے عمر بناؤ. پہلے تم اپنے آپ کو بدلو پھر میں بھی بدل جاؤں، ورنہ تم مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے. کیا قصہ سنا رہا تھا؟ مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ ایک ناشتے پر کسی صاحب نے بڑے آدمی سے ناشتہ کیا تو وہ منہ آگے کر کے کہنے لگے. تو مولانا عبد الرحمان صاحب جامعہ اشرفیہ والے بھی صاحب تو وہ ان سے کہنے لگے حضرت کہ ہمارے امام کو سمجھاؤ، ہم نے اس کی 1500 روپے تنخواہ مقرر کی، کہتا زیادہ کرو. تو مولانا عبد الرحمان کہنے لگے وہ دراصل ڈاکٹر صاحب ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا صرف ناشتے کا ایک دن کا خرچہ 1500 روپے ہے. تو کہہ رہا کہ مہربانی کرو، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے نے، میرے بھی بتا دو. ڈاکٹر صاحب جو سر نیواں کی تمڑ اتنے نیچے آیا. اتنی تھوڑی تنخواہوں میں پستے رہنا پستے رہنا پستے رہنا. میرے مدرسے کے قاری، میں نے کہا یار کوئی تھوڑا سا وقت پڑھائی کا کم کرو، نہ اپنے اوپر مشقت لو نہ بچوں پر. کہتا جی پھر کام پورا نہیں ہوتا. اللہ، میں نے تو کہا کہ جی ٹھیک ہے جی شکر ہے، بڑی مہربانی، اور جب آپ نے ہمارے لیے آسانی کر دی. میرے جی میں یہ تھا، یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں جی، جو ہمیں بھی تھوڑی آسانی ہو جائے، لڑکوں کو بھی ہو جائے. وہ آگے مجھے کہتے ہیں جی پھر کام پورا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور یہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لینے والے یہ لوٹ گئے سارا ملک، کنگال کر دیا ساری انسانیت کو، سارے ملک کو. اور یہ چند کوڑیوں پہ ساری زندگی گزارنے والے تمہیں ساری دنیا میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے. قدر کرو قدر کرو. گھٹیا سے گھٹیا مسلمان کی بھی کمی نہ دیکھو. ہمارے ایک جاننے والے تھے بڑے تاجر، بڑے تاجروں کے اونچ نیچ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا گھپلے ہوتے ہیں. وہ عصر کی نماز کے لیے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر تکبیر پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور گرا اور مر گیا. ایسی موت آپ آ جائیں گی. تو میرا تو مستقل موضوع ہے کسی کی کمی نہ دیکھو، کسی کی کمی نہ دیکھو. پتہ نہیں میرے رب کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے. ہاں وہ کریم ہے، کوئی ہماری طرح حساب دان ہے کہ پائی پائی کا حساب کرے گا. رحمت کے بہانے، بخشش کے بہانے تو اللہ کے بندوں پر نظریں مت اٹھاؤ، انگلیاں مت اٹھاؤ، زبان مت لمبی کرو. دھن رے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. اپنے عیب دیکھو تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے، اوروں کا عیب دیکھو گے اپنے آپ کو حاجی بغدادی سمجھو گے. اور سنو، ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے. نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ایسے. ایک آدمی تم حیرت کی بات بتاؤ، کہتا میرے سے کوئی عیب دکھاؤ، میرے سے کوئی عیب دکھاؤ. اللہ اکبر، نبی بن گیا. میرے سے کوئی عیب دکھاؤ، اللہ اکبر. اور عمر وما ادراکم ما عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے. نبی کے پہلو میں جگہ پانے والا. اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ میں پکڑ لیے اور صحابہ سے کہا اس طرح قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور میرے ادھر عمر ہوگا. وہ عمر حذیفہ کو بلا کے پوچھتا ہے میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟
اور وہ کہہ رہا ہے میرے اندر کوئی عیب دکھا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں. اتنا بڑا دعویٰ، علی علی. کون علی؟ جس کو میرے نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. وہ روزانہ رات کو اٹھ کے روتے اور کہتے آہ آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق. اے میرے رب، میرا سفر لمبا ہے، میرا عمل تھوڑا ہے، مجھے تنہا جانا ہے، میرا کیا بنے گا؟ تیرا تو بن چکا ہے، تجھے تیرا نبی کہہ چکا ہے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ بشارت تو کسی اور کو ملی نہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے میرا عمل تھوڑا ہے، میرا توشہ تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے. اور 15ویں صدی کا مسلمان کہتا ہے میرے کوئی عیب تو بھی کھائے، اسی تو ہیں ہی بڑے چنگے. اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو. خاص طور پر جو لوگ کسی نیکی میں لگے ہوئے ہیں، نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی کمیاں مت ڈھونڈو. تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، کیا فائدہ اس تبلیغ کا؟ یہ مولوی یہ کرتے ہیں، کیا فائدہ اس مدرسے کا؟ یہ کرتے ہیں، کیا فائدہ اس نماز پڑھانے کا؟ تو حساب تیرے ہاتھ میں کہ اللہ کے ہاتھ میں؟ اور اللہ کون ہے؟ اور اللہ کون ہے؟ کون؟ تم نے جانا ہی نہ وہ کون. قارون زمین میں دھنس رہا تھا. قارون جس کے لیے قرآن نے خود 2 رکوع بیان کے، ایسا کمبخت، ایسا بدبخت، وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. اور کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو. جب وہ سارا زمین میں چلا گیا، او رب میرا سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. میرے رب نے کہا موسیٰ موسیٰ ما افضلک، تیرا بڑا مضبوط دل ہے، نہ پسیجا. وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم قارون مجھے ایک دفعہ پکارتا میں لبیک کہہ کے زمین سے نکال دیتا. جو قارون کو بخشنے کے لیے تیار ہو وہ اپنے مسلح پہ کھڑے ہونے والے پہ نظر کرم نہیں کرے گا، وہ چٹائی پہ بیٹھنے والے پہ نظر کرم نہیں کرے گا، وہ 50 سال بخاری پڑھانے والے پہ نظر کرم نہیں کرے گا. کیوں اوروں کے عیب دیکھتے ہو؟ ایک مرض ہے، مرض. خاندان ٹوٹ گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا. ایک چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک چھت کے نیچے سونے والے، ایک کھاٹ پہ برسوں سونے والے، ایک آنگن میں کھیلنے والے سگے بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن. یہ کیا اسلام ہے؟ ہاں ایک دین ہے اور شکر کرو اگرچہ آفات بھی ہیں، ہائے ہائے ظلم و ستم بھی ہے، پر جیسی شمع یہاں فروزاں ہیں میں نے پوری دنیا میں ایسے. حرمین کو چھوڑ دو، حرمین کا تو مقابلہ نہیں، کوئی میری بات کو غلط نہ لے جائے. حرمین کو تو اللہ نے چنا ہے، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. اس سے مقابلہ کرنا ویسی بے وقوفی اور نادانی ہے. ایک جگہ اللہ کا نور، ایک جگہ محمد کا نور، کون لائے ویسا؟ نسیمہ جانب بطحا گزر کر احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا ہدائے روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف وفیه الجود والکرم وانت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. جب آپ تم سلام پڑھنے جاؤ، اللہ تمہیں لے جائے، جب سلام پڑھنے جاؤ تو تم دیکھنا جالی کے ایک طرف ستون ہے اور ایک طرف سفید رنگ کا سنگ مرمر اوپر اٹھتا ہے. جہاں سنگ مرمر ختم ہو رہا ہے وہاں ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے، ایک ادھر لکھا ہوا ہے. یا خیر من دفنت فی البقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اور 2 میں نے آپ کو مزید سنا دیے جو ابن کثیر کی تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں. 4 شعر. ایک بدو آتا ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں. عتبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ بدو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہے. پھر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اے میرے نبی یہ اپنے اوپر ظلم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں اور پھر معافی مانگے اور تو سفارش کرے اور یہ معافی مانگے تو میں انہیں معاف کر دوں گا. یہ اس نے آیت پڑھی کر کہنے لگا میں
جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ کا رب میری بخشش کر دے۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے یہ 4 شعر پڑھے جس کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبو اور اوپر بھی خوشبو، پہاڑ بھی مہک اٹھے اور وادیاں بھی مہک گئیں، زمین کا تحت بھی اور فوق ہر طرف خوشبو پھیلی، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم اسی طرح ہے جیسے دنیا میں تھا، میں آپ کے طفیل پل صراط پار کروں گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ہاں میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے۔ یہ اشعار کہے اور آنسو پوچھتا ہوا اونٹنی کو چل دیا، ابھی وہ اونٹنی پہ بیٹھ رہا ہے کہ عتبی پر ایک دم نیند آئی، ایک دم اونگ آئی، فوراً اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، کہا عتبی اٹھو اور اس بدو سے کہہ دو تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی۔ تو اس خطے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو میں جہان پھرا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں، قدر کرو اپنے علماء کی، ان مدارس کی، تبلیغ کے کام کی۔ تبلیغ کا کام تو ہر مسلمان کا کام ہے، جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے تبلیغ اس کا کام ہے، کرو یا نہ کرو۔ کلمہ پڑھنے پر نماز فرض ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب پڑھو یا نہ پڑھو۔ ایسے ہی میرے بھائیو ختم نبوت کے اقرار پر تبلیغ ذمہ ہو گئی، کرو یا نہ کرو۔ تو بہت بڑا مجمع آیا ہے، ہم ایک بہت بڑے عظیم آدمی کی یاد میں جمع ہوئے۔ بے شک ہر انسان دعا کا محتاج ہے، چاہے کتنا عظیم ہو۔ حضرت عمر جا رہے ہیں عمرے پر، یا رسول اللہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، تو میرے نبی نے کہا پھر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، لا تنسانا فی دعائک یا اخی، میرے چھوٹے بھائی پھر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو جب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے دعا میرے لیے کرنا، تو ہر انسان دعا کا محتاج ہے۔ بے شک ان کے لاکھوں شاگرد اور ان کا ساری دنیا میں علم کا سلسلہ، اس کے باوجود ہر مرنے والا وہ دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کے سلسلے جاری کر دیا۔ ایک آدمی نے کہا یہ ثواب تو پہنچتا ہی نہیں، میں نے کہا پھر جنازہ بھی نہ پڑھو، جب ثواب آپ پڑھتا ہی وہ جنا ایویں جا کے سٹ دو کہ ثواب تو پہنچتا ہی نہیں ہے، من کا جنازہ کیوں پڑھ دو؟ میرے نبی نے کہا جس کے لیے 40 آدمی مل کے دعا کرنا تھا اس کی بخشش کر دو۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع جمع ہے، میں اکثر نوجوان میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، آج توبہ کرو اللہ کے دربار میں۔ اللہ روٹھا ہوا ہے، ہمارے ملک کے حالات بتاتے ہیں کہ اللہ روٹھا ہوا ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو محنت کرتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں جھکو اور توبہ کرو، اپنے عیب دیکھو اور ناچنے والی کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو کہ پتہ نہیں کب توبہ کرو۔ میں تمہیں اپنا سناتا ہوں، اپنا مجھے یاد نہیں میں کہاں تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور اس پر جنید جمشید ناچ رہا تھا اور اس کے پیچھے میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ یہ جنید جمشید ہے، ایک نوجوان خوبصورت ناچ رہا، اس کے چاروں طرف لڑکیاں ناچ رہی، تو مجھے بدگمانی ہوئی کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، یہ اتنی تباہی پھیلا رہا ہے، یہ ناچ رہا ہے، اس کے ساتھ لڑکیاں ناچ رہی، اس کو دیکھ کر کتنے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ میری اس بدگمانی پہ 6 مہینے نہیں گزرے تھے، 1997 کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے میں اس کو جانتا نہیں، مجھے ایک آدمی نے کہا جی آپ کو ایک گلوکار سے ملانا ہے، پاکستان کا بڑا مشہور گلوکار ہے، اور اللہ نے اس کو مجھ تک پہنچایا، مجھے اس تک پہنچا۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، وہاں ملاقات ہوتی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا نام ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جی میرا موسیقی سے تعلق ہے۔ میں نے کہا گاتے ہو کہ بجاتے ہو؟ کہا میں گاتا ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان سنا ہے؟ میں نے کہا بسوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کہنے لگا وہ میں نے گایا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ پہلا تعارف تھا، وہ میں نے گایا ہے۔ اور پھر 6 سال بعد وہ آدمی اللہ کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے دعوت دے رہا ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا اس سے ہدایت نہیں مل سکتی، اور یہ تو گمراہ ترین آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اللہ دیتا ہے، میرے ہاتھ میں ہوتا تو میرا سارا خاندان پہلے دین پہ ہوتا۔
سبب جس کو چاہے بنا لے، جس کو چاہے بنا لے. مجھے بدگمانی ہوئی تھی، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. تو کسی ناچنے والے کو بھی برا نہ سمجھو، کسی ناچنے والے کو بھی برا نہ سمجھو، کسی سود خور شرابی جواری چور ڈاکو کو بھی برا نہ سمجھو. پتہ نہیں کب توبہ کر لے اور وہ اللہ کا بن جائے اور میں اس کو برا سمجھ کے اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں. کون ہے تو میرے بندوں پہ انگلی اٹھانے والا، میرے بندوں پہ زبان کھولنے والا؟ حساب میں نے تیرے حوالے کیا ہے، میرے اللہ کے حوالے ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کی ناراضگی کو رضا میں بدلنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، توبہ کریں. علماء سے جڑو، مدارس سے جڑو، تبلیغ سے جڑو، اللہ والوں سے جڑو. ان کو غنیمت سمجھو. پوری دنیا میں یہ سرمایہ نہیں ہے، ایسا وافر سرمایہ پوری دنیا میں نہیں ہے. تو آج چلا 4 مہینہ تو سارا مجمع نہیں دے گا، لیکن آج ایک تشکیل تو میری مانو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. بولو، نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو پکی؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. کیا آسان کام ہے. ادھر تم نے دل سے کہا، ادھر اللہ نے کہا جاؤ میں نے سارے معاف کر دی. چلو موج کرو. اب فرض چھوڑے ہیں، گناہ معاف ہے، قضا کیا کرنا ہے علماء سے پوچھو. کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہے، اس کی ادائیگی کی کیا شکل ہے علماء سے پوچھو. گناہ معاف ہو گیا. عبادت معاملات دونوں گناہ معاف، حقوق باقی، قضا باقی، گناہ معاف. یہ اتنا آسان کام ہے. تم کہتے ہو یا اللہ میرے شیطان نے کہا تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، لا ابرح اغوی عبادت. اور میرے رب نے کہا لا ابرح اغفر لهم ما استغفرونی. تو گمراہ کر اور میں جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا، میں معاف کرتا رہوں گا. اچھا ایک اور مزے کی سنو. میں نے کہا یا اللہ میری توبہ اور جاؤ معاف. ٹھیک ہے، میں نے 50 سال زندگی گزاری، 500 سال زندگی گزاری، 40 سال گزاری، 400 سال گزاری، جاؤ معاف. چلو معاف ہونا تو سمجھ میں آتا ہے. اسے اگلی سن. جب میں توبہ پہ پکا ہو جاتا ہوں تو پھر اللہ کہتا ہاں بھائی جو پیچھے گناہ کیے تھے سب نیکیوں میں لکھ دیے جائیں. اللہ نے آپ پہ کھاتا کھول دیتا. لوٹی پالو بے لوٹی، لوٹ سیل. حالانکہ لٹ دے آپ بیٹھے ہوں اتنے لکھا ہوں لوٹ سیل، یعنی آؤ تو انہوں سے لٹ لوی ہے. جڑا نا مال نہیں نا وکدا وہ لا دیں لوٹ سیل. بھائی یہ بھی تھوڑا بوجھا کپ لینا ہے. لوٹ تو میرے اللہ نے لگائی. آؤ اللہ کا خزانے لوٹ لو. 100 سال کے گناہ کیے، پھر تم نے معافی مانگی، پھر تم پکے ہو گئے تو لگا ہاں بھائی جتنے گناہ کیے تھے نیکیاں. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. گناہ کی نیکیاں لکھو. تو کہنے والا کہتا ہے یا اللہ یہ کیا؟ وکان اللہ غفور الرحیم. میں ہوں جو غفور الرحیم، میں نے تو یہ کرنا ہے. گناہ کے بدلے بھی نیکیاں لکھو. ایک فلمی اداکار تھا، اس نے اللہ کے فضل سے بہت سونے توبہ کی. تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، اس کے 4 مہینے بھی لگ گئے، بیرون ملکوں کے سفر بھی ہو گئے. مجھ سے کہنے لگا اللہ کے فضل سے میری نیکیاں تم سے زیادہ ہیں. کہنے کا پتہ کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، وہ انشاءاللہ سب نیکیوں میں بدل گئے، لہذا میری نیکیاں تم سے زیادہ ہوتی. تو اللہ نے لوٹ سیل تو اللہ نے لگائی. تو اللہ کو، اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا موقع ہے. زندگی کے سانس، جب تک سانس باقی ہے لوٹ ہے. پتہ نہیں اللہ کی رحمت کب متوجہ ہو جائے. یہ اللہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ کہے گا ہاں بھائی تو بڑا بہت کچھ کر رہا ہوں میں تمہیں معاف نہیں کرنا. وہ کہتا آ جا، پھر آ جا، پھر آ جا، پھر آ جا، پھر آ جا، آتا رہے میں معاف کرتا رہوں. تو توبہ صاحب نے کہہ لیا بھائی پکی پکی. مولوی یوسف نے کہا تھا کہ ہم جماعت نقد دیں گے. تو کدھر ہے وہ نقد؟ لوگ کھڑے ہو جاؤ 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے. جلدی سے کھڑے ہو جاؤ بھائی، نقد لو نقد. بھائی ادھر کوئی نہ ہے. دیکھو میں گزارش کروں گا، دیکھو مجھے تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہونے کو میں نے بیان کیا. اب اس کے بعد اگر آپ میرے اوپر ٹوٹ پڑو مسافہ کرنے کے لیے تو میں کر سکتا ہوں. اور ابھی پرسوں میری جیب بھی کٹ گئی، مسافے کے چکر بٹوے کٹ گئے. اور شکر ہے پیسے تھوڑے تھے، اب میں تھوڑے ہی رکھتا ہوں ایسے موقعوں پر. آج تو ویسے میرا بٹوا شکر ہے کوئی نہیں، کچھ چاہیے کوئی نہیں. لیکن اس میں چند میری ضروری یادداشتیں تھیں. وہ ایسا مجھے ارمان ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ میری وہ چیزیں مل جائیں. پیسہ تو کوئی نہیں. تو یہ بڑی ہی بد اخلاقی ہوتی ہے کہ ایک دم اوپر گرو، ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. یہ نہ محبت ہے نہ اخلاق ہے.
تو دعا کے بعد میں جاؤں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد مصافحہ کا یہ وقت نہیں ہے، نہ اس طرح مصافحہ کرنا چاہیے۔ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، تو حرام سے بچنا تو فرض اور مصافحہ سنت، تو سنت کے پیچھے ہم فرض چھوڑ دیں یہ تو ٹھیک نہیں نا۔ تو برائے مہربانی دعا کے بعد ایسے پیچھے نہ کیا جائے، یہ بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی چیز، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلو بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم نے تیرے دربار میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور ہمارے پورے ملک پر میرے مولا بے چینی کا عذاب، آپس میں قتل و غارت، اور یا اللہ خون ہی خون اور ویرانی ہی ویرانی، بدامنی بدامنی کی جو سزائیں چل رہی ہیں، میرے مولا ہماری یہ سزائیں معاف کر دے اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہماری راہیں پر امن کر دے، چاروں صوبوں میں آپس میں محبت پیدا فرما اور امن و امان کو قائم فرما اور آپس کی نفرتیں مٹا دے۔ جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تو روٹھا اور ہمارا نصیب ڈوبا، ہمارے وہ گناہ خاص طور پہ معاف کر دے، اور میرے آقا ہمارے ملک کے لیے خصوصی طور پر اور پوری امت کے لیے عمومی طور پر تو ہدایت کے، بھلائی کے، خیر کے فیصلے فرما، درگزر فرما، اور پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما، جن کے مقدر میں نہیں ہے اور وہ فرعون صفت ہیں، حوان قارون صفت ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمانوں کے خون سے کھیل رہے ہیں تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اور میرے آقا جو ہمیں ایمان پر آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور میرے مولا خاص طور پر تیرا نیک بندہ، تیرے علم والا بندہ، تیرے گھر کو آباد کرنے والا بندہ، تیرے علم کی درسگاہوں کو نصف صدی سے زیادہ آباد کرنے والا بندہ وہ تیرے پاس پہنچ چکا ہے، اس کے صدقہ جاریہ لاکھوں شاگرد ہیں، پر پھر بھی ہر ایمان والا دعا کا محتاج ہے۔ ہم سب ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے درجات کو مزید بلند فرما، مزید بلند فرما۔ تیرا اپنا فرمان پہنچا ہے کہ تو نے کہا علیت اللہ اعذب ابناء الثمانین، کہ یا اللہ تو خود اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں 80 سال کا بوڑھا جب ایمان کے ساتھ آتا ہے تو میں عذاب دیتے شرماتا ہوں، تیرا وہ بندہ تو 90 سال پار کر کے تیرے پاس پہنچا ہے، تو ان کے درجات بلند فرما اور اعلی علیین میں مقام فرما، اور سابقین اولین اہل علم اولو العلم کے ساتھ ان کا حشر فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، باپ والی صفات عطا فرما، باپ والا علم عطا فرما، باپ والی فراست عطا فرما، باپ والی قبولیت عطا فرما، آپس میں جوڑ و اتحاد پیدا فرما، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے مراکز تبلیغ، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ اے میرے آقا یا اللہ جن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے انہیں زندہ کر دے، جن سے تو ناراض ہوتا ہے وہ ہماری زندگی سے نکال دے، ہمارے بازاروں سے سود مٹا دے، جھوٹ مٹا دے، کھوٹ مٹا دے، ہمارے بادشاہوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، یا اللہ ہمارے تاجروں مالداروں کو سخی بنا دے، دیانتدار بنا دے، ہمارے ذمہ داروں کو متواضع بنا دے، یا اللہ یا اللہ غریب پرور بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو پاک دامن کر دے، ہماری عورتوں کو یا اللہ حیا والا بنا دے۔ اے کریم آقا ہمارے علماء کو ذکا اور فہم اور فراست عطا فرما، عوام اور علماء میں جوڑ پیدا فرما، اس دعوت کے کام کو سارے عالم میں زندہ فرما، حافظ آباد کے اجتماع کے لیے زمین تیار فرما، فضا مہیا فرما، پوری دنیا میں جماعتیں پھر رہی، جہاں جہاں پھر رہی ان کے ہر قدم میں ہدایت کے نقشے قائم فرما، اور جس شر کا ہمیں نہیں پتا تجھے پتا ہے ہمیں اس سے بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مورخہ 5 جون سن 2009 بمقام گکھڑ گجرانوالا، موضوع قرآن راہ ہدایت، کل بیان 2.5 گھنٹے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر، صدر کراچی۔
فون نمبر 567812 3. یاد رکھیے فون نمبر 567812 3.